طائف کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین دن تھا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے کہ جس میں مبارک زخموں سے چور ہو گیا اور جوتے خون سے بھر گئے۔ یہ مشکل دن تاریخ اسلام کی ہجرت کی سٹوری ہے۔ اسلام کے شروع میں مکہ کے مسلمانوں پر عبداللہ بن جدعان، امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ جیسے لوگ بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ آپ انہیں کہا کرتے تھے ان قریب پورا عرب مسلمانوں کے کنٹرول میں ہوگا، پرشین اور رومن امپائر میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ امیہ بن خلف جیسے لوگ یہ سن کر آپ کا مذاق اڑاتے اور حضرت بلال جیسے کمزور لوگوں پر اور زیادہ ظلم و ستم کرتے، لیکن وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، کیونکہ مکہ کے دو انتہائی پاورفل انسان آپ کے سپورٹر تھے، ابو طالب آپ کے چچا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ۔ آخر مکہ والوں نے تنگ آ کر آپ کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بائیکاٹ بنو ہاشم خاندان کے مسلمانوں کے خلاف نہیں تھا، بلکہ تمام مسلم نان مسلم کے خلاف تھا، سوائے ابو لہب کے، جس کی وجہ سے آپ اپنے خاندان کے ساتھ مکہ کی سائیڈ میں شب ابی طالب میں رہنے پر مجبور ہوئے۔ یہ بائیکاٹ اتنا سخت تھا کہ بنو ہاشم سے کوئی خرید و فروخت نہیں کی جائے گی، ان کے ساتھ رشتے نہیں بنائے جائیں گے۔ شب ابی طالب میں آپ نے اپنے خاندان کے ساتھ کھانے کی جگہ پتے کھائے اور کئی ایک لوگوں نے سوکھا چمڑا بھی کھایا، کیونکہ مکہ آلموسٹ سارا ڈیزرٹ ہے، تمام خوراک باہر سے امپورٹ کی جاتی تھی۔ جو ہی کوئی قافلہ مکہ میں سامان لے کر آتا تو وہاں کے رہنے والے تمام قبیلے سارا سامان خرید لیتے اور بنو ہاشم کو کوئی ایک چیز بھی خریدنے نہ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت سے یہ بائیکاٹ ختم کر دیا گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے قریب دو شخصیتیں، ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چل بسے۔ اب مکہ میں آپ کو کوئی بھی پروٹیکٹ کرنے والا نہیں تھا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد بنو ہاشم کا نیا سردار ابو لہب بنا، جو آپ کا چچا اور آپ کا بدترین دشمن تھا۔ اس نے سب سے پہلے آپ کی مکہ کی سٹیزن شپ ختم کر دی۔ اب آپ مکہ میں بالکل بھی سیو نہیں تھے، لیکن اللہ کی طرف سے وہی حکم اسلام پھیلانا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوریز سے آپ کو موٹیویٹ کیا جا رہا تھا۔ آپ نے ڈیسائیڈ کیا مکہ سے باہر جا کر اسلام کی دعوت دی جائے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے طائف 100 کلومیٹر کا سفر آپ نے بالکل پیدل طے کیا۔ طائف پہنچ کر وہاں کے تمام بڑوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، جس میں عبدیہ لیل، مسعود اور حبیب، 3 سگے بھائی جو طائف والوں کے سردار بھی تھے، انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے بڑی عقارت سے اس دعوت کو ٹھکرا دیا اور آپ کو آرڈر دیا کہ فوراً طائف سے نکل جائیں اور دوبارہ یہاں واپس کبھی بھی نہیں آنا۔ 10 دن کی جدوجہد کے بعد جب کوئی پروگرس نہ ہوئی تو آپ طائف سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے، تو ان لوگوں نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور وہاں کے لڑکوں نے آپ پہ پتھر برسانے شروع کر دیے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بچانے کی کوشش کی، لیکن جسم مبارک زخموں سے چور ہو گیا، جوتے خون سے بھر گئے۔ وہاں سے آپ باہر ایک باغ میں پہنچے جو مکہ کے رہنے والے 2 بھائیوں شیبہ اور عتبہ کا تھا۔ وہ آپ کے قریبی رشتہ دار لیکن آپ کے بدترین دشمن تھے۔ جب ان لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کو بھی ترس آ گیا۔ انہوں نے اپنے ایک کرسچن غلام اداس کے ہاتھ آپ کی طرف انگور بھجوائے۔ جو ہی اداس آپ کے پاس انگور لے کر آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام غم بلا کر اسے بھی اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا حضرت یونس بن متی علیہ السلام کے شہر سے ہو، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ اداس نے یہ سن کر فوری طور پہ آپ کے ہاتھ چومے اور اسلام کو قبول کر لیا۔ وہاں سے جب آپ باہر نکلے ہیں تو حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑوں کو فرشتے کو لے کر حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ حکم دیں ہم ان 2 پہاڑوں کو جوڑ کر طائف والوں کو پیس کے رکھ دیں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ان کی اولادوں میں سے ضرور مسلمان پیدا ہوں گے۔ اس طرح طائف والوں کے اتنے ظلم و ستم کے بعد آپ نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ نخلا کے مقام پہ آپ کی جنوں کو ایک گروپ سے ملاقات ہوئی، انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے فوراً قبول کر لی۔ وہاں سے آپ عراق کے مقام پہ پہنچے ہیں اور آپ کو پتا تھا کہ اب مکہ کا میں شہری نہیں ہوں، میں مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، تو آپ نے عبداللہ بن عریقت کو اپنا ایمبیسڈر بنا کر اخنس بن شریک، سہیل بن عمر اور مطعم بن عدی کے پاس پناہ کے لیے بھیجا۔ پہلے 2 لوگوں نے ریفیوز کر دیا، لیکن مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ دے دی۔
طائف کے اتنے بیڈ ایکسپیرینس کے باوجود آپ نے اسلام کی دعوت کا کام شروع رکھا. مکہ میں ہزاروں لوگ حج کے لیے آتے تھے. آپ رات کی تاریکی میں ان کے کیمپس میں جا کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے, لیکن آپ کا چچا ابو لہب ان لوگوں سے کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا. طائف کے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کیمپس میں جا کر اسلام کی دعوت دی. یثرب کے رہنے والے 6 لوگوں نے آپس میں بات کی, یہ وہی نبی تو نہیں ہے جن کے متعلق ہمیں یہودی بتاتے ہیں. انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ یہودیوں کے ذریعے پوری بنی نو انسان کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں سال پہلے ہی بشارتیں دے رہا تھا. ان 6 لوگوں نے واپس مدینہ جا کر دین اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا اور 6 لوگوں کو مسلمان کر لیا. اب مدینہ کے ہر گھر میں آپ کا پیغام پہنچنا شروع ہو چکا تھا. پھر یہ چند سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مشکل ترین سال تھے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے کہ جسم مبارک زخموں سے چور ہو گیا, جوتے خون سے بھر گئے. آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا گیا. شب ابی طالب میں 3 سال تک کھانے کی جگہ پتے کھائے. آپ کے دل کی 2 قریب شخصیتیں ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور مکہ کی آپ کی سٹیزن شپ بھی ختم کر دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو سکون دینے کے لیے دنیا کی تاریخ کی خوبصورت ترین سیر کروائی, 7 آسمانوں کی سیر.